اپنے جسم پر اپنی مرضی کے نعرے لگانے والیوں، بے حیائی اور بے غیرتی کے نعرے لگانے والیوں، کفار کا بے حیا معاشرہ جہاں پر عورت کو سوائے ایک گرل فرینڈ کے اور کسی نام سے نہیں پہچانا اور جانا جاتا، کفار کا معاشرہ جہاں آج بھی عورت ذلت کی دلدل میں گری ہوئی ہے، جہاں آج بھی عورت کا استحصال جاری ہے۔ دیکھیے اس پوسٹر کو جس پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی توہین کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ اسلام سے پہلے عورت ذلت کی دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یا بھیڑ بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو ذلت کی دلدل سے نکالا اور عزت کے آسمان کا ستارہ بنا دیا۔ ماں کے روپ میں اس کے 3 حق بیان کیے اور مرد کا باپ کا 1 حق بیان کیا۔ بیٹی اور بہن کے روپ میں اس کو کتنی عزت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 3 بیٹیوں کو، سائل نے سوال کیا اگر 2 تو آپ نے فرمایا 2 کو، اور ایک روایت میں 1 کو، 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں کو پالنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، پالنے پوسنے والا، قیامت کے دن یہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔ ہم نے کسی روایت میں نہیں سنا کہ کسی نے 3 بیٹوں کو پالا ہو تو یہ 3 بیٹے قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن جائیں گے۔ اللہ نے یہ عزت دی تو عورت کو دی کہ کوئی 3 بیٹیوں کی پرورش کر لے یا 3 بہنوں کی پرورش کر لے، ان کا خرچ اٹھائے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، انہیں اچھی جگہ پہ بیاہ دے، تو یہ 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ خالہ کو ماں کے برابر حقوق دیے، خالہ کو ماں کا بدیل قرار دیا۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے جہاں عورت کی اتنی عزت ہے، کہیں ماں بن کر، کہیں خالہ بن کر، کہیں بیٹیاں بن کر، کہیں بیویاں بن کر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرے، فی سبیل اللہ خرچ کرے، کسی غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، مختلف آپ نے آپشن گنوائے، یہاں خرچ کرے، اور 1 درہم کا کھانا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے، جو اس نے اپنی بیوی پر 1 درہم خرچ کیا، اللہ اس کا جو اجر دے گا وہ باقی کسی درہم کا اجر اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ شان دی بیوی کو، یہ شان دی بیٹیوں کو، یہ شان دی بہنوں کو، یہ شان دی ماں کو، یہ شان دی خالہ کو، اور یہ تمام چیزیں اور یہ تمام ذمہ داریاں ڈالی تو مرد کے کندھے پر ڈالی۔ دنیا کے کسی معاشرے میں عورت کو وہ عزت نہیں ملی جو اسلامی معاشرے نے دی، جو اسلام نے دی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لیکن کفار کا، مغرب کا مادر پدر آزاد معاشرہ، کفار کا بے حیا معاشرہ جہاں پر عورت کو سوائے ایک گرل فرینڈ کے اور کسی نام سے نہیں پہچانا اور جانا جاتا، عورت پہچانی جاتی ہے، وہاں پر کسی کی بستر کے تسکین کے لیے وہ نہ دادی کے روپ میں نظر آئے گی، نہ نانی کے روپ میں نظر آئے گی، نہ خالہ کے، نہ پھوپھی کے، نہ ماں، بہن اور بیٹی کے روپ میں، وہ صرف ایک ٹیشو کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ جب تک اس کے استعمال کی عمر ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، اور جب وہ استعمال کی عمر سے گزر جاتی ہے تو وہ اس کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے، نہ پوتا اسے پالتا ہے، نہ بیٹا اسے پالتا ہے، نہ بھائی اس کا سہارا بنتا ہے، نہ اس کو خامن کہیں دور دور تک نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے استعمال ہونے کی عمر گزر گئی۔ اب وہ اولڈ ہاؤس کے اندر
مرتی گلتی سڑتی ہوئی سانس لیتی ہے. بڑھاپا ان کا گزرتا ہے تو اولڈ ہاؤس میں، جوانی گزرتی ہے تو بوائے فرینڈ کے تلاش میں، کبھی کسی نوجوان کی باہوں میں، کبھی کسی نوجوان کی باہوں میں. یہ ذلت کی زندگی ہے جو مغرب نے اپنی عورت کو دی ہے کہ اس نے اس کو ایک شو پیس کے طور پہ صرف استعمال کیا ہے. کوئی چیز بیچنی ہے تو لڑکی کو برہنہ کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اس بیچنے کے لیے. لیکن اسلام کا معاشرہ بڑی عزت والا معاشرہ ہے، جہاں بہن کے لیے، ماں کے لیے، بیٹی کے لیے، پھوپھی کے لیے، خالہ کے لیے غیرت کے پہاڑ بن کر ان کے بھائی اور ان کے باپ اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کفار چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسے ہی برباد ہو جائے جیسے ان کا معاشرہ برباد ہوا. کسی کا کان کٹا ہوا ہو تو چاہتا ہے کہ سارے گاؤں والوں کا کان کٹ جائے. انگریز برباد ہو گئے، مغرب برباد ہو گیا، ان کی عورت برباد ہو گئی، تو اب وہ مسلمانوں کے معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے اپنے اعلی کاروں کو، اپنے ایجنٹوں کو، اپنے فنڈ اور کرائے پہ پلنی والی چند بے حیا باختہ عورتوں کو خریدا اور عورت مارچ کے نام پر بے حیائی کا ایک سیلاب برپا کیا. جنہوں نے اسلام سے آزادی کے نعرے لگائے، آپ خود سنیے اس کلپ کو، یہ آواز لگا رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اور اس کے رسول سے آزادی کا کیا معنی ہے کہ یہ اسلام کے چولے سے نکل کر کفر کی وادی میں جا کر زندگی گزارنا چاہتی ہے، جہاں نہ کوئی حلال حلال ہو، نہ کوئی حرام حرام ہو، کوئی تمیز نہ ہو، جانوروں کا معاشرہ ہو، جانور اور جنگل کا ماحول ہو، جو جس کا جی چاہے وہ کرتا رہے. مرد کا جسم اس کی اپنی مرضی، عورت کا جسم اس کی اپنی مرضی، وہ جس سے چاہے دوستی لگائے، جس سے چاہے راتوں کو اٹھ کر اپنے گھروں سے نکل جائے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو، کوئی اسے روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو. یہ ایسا معاشرہ چاہتی ہے جہاں نکاح کی بجائے زنا عام ہو، جہاں خاوند کی بجائے بوائے فرینڈ ہو، جہاں شادی کی روپ میں میاں بیوی کے رشتے کی بجائے ہم جس پرستی ہو، لڑکا لڑکے سے بدکاری کرتا ہوا نظر آئے اور عورت عورت کی ضرورت پوری کرتی ہوئی نظر آئے. ان کو ڈرایا جائے کہ ہم جس پرستوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا، تو سنیے اس مجرم کو یہ کیا کہتا ہے کہ یہ عذاب آتے ہیں تو آتے رہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہومو سیکسولیٹی جو ہے اس کو لیگلائز کرنا چاہیے، لیگلائز کر دینا چاہیے. ہم لوگ 21 سینچری میں رہتے ہیں. یہ لڑکی سے لڑکا لڑکے سے پیار کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. قائد اعظم نے ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا تھا. ایک سیکولر اسٹیٹ ایسا اسٹیٹ ہوتا ہے جس کے اندر دو انسان اپنی کنسرن کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر لڑکیاں آپس میں اور لڑکے آپس میں یہ کریں گے تو قوم لوط پر بھی تو ایک عذاب آیا تھا، اس کے بارے میں علم ہے؟ بے شک ہے. وہ ہم پر بھی تو عذاب آ سکتا ہے. آ سکتا ہے عذاب تو آنا ہے، قیامت ہے تو آنا ہی آنا. عذاب اگر آتا ہے تو آتا رہے، آتا رہے. آئیے قوم لوط پہ آنے والے عذاب کی کتاب اللہ کی آیات کی صورت میں ہم اس منظر کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا عذاب آ گیا، جب ہمارا حکم آ گیا، جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان پر ہم نے کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ ہو کر برسے. مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے وہ پتھر. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے. آج بھی کوئی وہ روپ دھارے گا، وہ کفر اور وہ بے حیائی کا بازار گرم کرے گا، تو یاد رکھو ظالموں سے یہ عذاب دور نہیں. اللہ جب چاہے ظالموں کو پکڑ کر یہ عذاب دے سکتا ہے. اور یہ ظالم کہتا ہے عذاب آتا ہے تو آ جائے، قیامت آنی نہیں، آتا ہے تو آ جائے. اپنے جسم پر اپنی مرضی کے نعرے لگانے والیوں، بے حیائی اور بے غیرتی کے نعرے لگانے والیوں، ہم جنس پرستی اور زنا کے بازار کو گرم کرنے کے ناکام و نامراد پلان کرنے والیوں، یہ گندے خواب دیکھنے والیوں، اور اس کو اپنے لیے شخصی آزادی سمجھنے والیوں، فیصلہ کر لو تم کس روپ میں زندہ رہنے چاہتے ہو، مسلمان کے روپ میں یا کافر کے روپ میں. تم اسلام کے حلیے میں زندہ رہنے چاہتی ہو یا اسلام سے آزاد ہو کر. قرآن کی آوازیں پہ غور کرو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راہیں کھول کے ان کے سامنے کر دی. کافر بن جاؤ تمہاری مرضی ہے، شاکر بن جاؤ تمہاری مرضی ہے. تم کفار کے راستے پر چلو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے راستے پر چلو، تو آپ پہلے فیصلہ کر لیجئے آپ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے شریعت میں آزادی نازل ہو چکی ہے، ان آزادیوں میں سانس لیجئے۔ عورت کو جتنی آزادی اور جتنی عزت اسلام نے دی، عورتوں کے نام پر قرآن حکیم میں سورۃ نساء نازل ہوئی، عورتوں کے حقوق بیان ہو گئے، آزادیاں بیان ہوگی۔ اگر تم ان سے آزاد ہونا چاہتی ہو تو پھر جانور بن جاؤ، کفار کے راستے پہ چلتے ہوئے، اسلام سے لا تعلقی کا اعلان کر کے کافر بن کر پھر تم اما شاکرا و اما کفورا، جس راستے کو اپنانا ہے اپناؤ۔ لیکن اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ہو، اللہ پر ایمان رکھتی ہو، تو پھر قرآن اور حدیث سے آزادی کی ڈیمانڈ کوئی مسلمان نہیں کیا کرتا، کافر ہی کیا کرتا ہے۔ اور اگر تم آزاد ہونا چاہتی ہو، اس سے اگلی آیت پر بھی غور کرو، کفار کے لیے پھر مولا کے پاس کیا ہے؟ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، یقیناً ہم نے کفار کے لیے زنجیریں، توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ مسلمان ہو، فیصلہ کیجئے، معاملہ تم تک لوٹتا ہے، فیصلہ اپنے ضمیر سے لیجئے۔ مسلمان بن کے رہنا چاہتی ہو تو قرآن اور سنت کے قید خانے کے اندر رہنا پڑے گا، پھر جنت کے اندر ہمیشہ کی آزادیاں ملیں گی۔ اس دنیا میں شریعت کس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر یہ دنیا کفار کے لیے جنت ہے، نہ ان کے لیے سور حرام ہے، نہ کتا حرام ہے، وہ جو چاہے کرے، جس سے چاہے تسکین لے، کیونکہ یہی دنیا ان کے لیے جنت ہے اور آخر تو ان کے لیے جہنم اور دہکتا ہوا عذاب ہے۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے نان مسلم کے طریقوں پہ چلنے کا، اتنا ہی شوق ہے یہود و نصارہ کے اعلی کار بننے کا، جاؤ ان کے معاشرے میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ اسلامی معاشرے کو برباد کرنے کی ناکام و نامراد کوششیں نہ کرو۔ کفار کا معاشرہ جہاں آج بھی عورت ذلت کی دلدل میں گری ہوئی ہے، جہاں آج بھی عورت کا استحصال جاری ہے، جہاں آج بھی عورت کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، جہاں آج بھی عورت کو ظلم اور زیادتی کی چکی میں پیسا جاتا ہے، جہاں آج بھی صرف اس کو ایک نام گرل فرینڈ سے پہچانا جاتا ہے، اس معاشرے میں آباد ہو جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اسلام کا چولا پہن کر پھر اسلام سے آزادی کے نعرے اللہ بھی سن لے اور رسول بھی سن لے، تو پھر سنو، اللہ اور اس کے رسول نے قوانین بیان کیے ہیں اور ساتھ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر تم رب کی عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہو تو یہ پردہ عبادت ہے، یہ حجاب عبادت ہے، یہ حیا غیرت عبادت ہے۔ اور اگر تم سمجھتی ہو کہ ہمارا اسلام سے کوئی لنک نہیں ہے تو پھر اسلام کے نام کو چھوڑ کر تم جو چاہو کرو، اس کا خمیازہ اس دنیا اور آخرت میں ضرور بھگتوگی۔ جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں عورت ملکہ ہے اور مرد ہمیشہ عورت کا خادم رہا ہے۔ پیدا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، پڑھائی سے فارغ ہو کر روزگار پہ لگا تو پہلے دن سے یہ ماں کا خادم ہے۔ بڑا ہوا، نوکری پہ لگا، اس کو بہنوں کی فکر نے کھایا، یہ بہنوں کا خادم ہے۔ پھر کچھ اور بڑا ہوا، شادی کر لی تو یہ بیوی کا خادم ہے۔ اولاد ہو گئی، بیٹیوں کا خادم ہے۔ مرد تو ہمیشہ سے عورت کا ہی خادم ہے، وہ بیٹے کے روپ میں خادم ہے، وہ شوہر کے روپ میں خادم ہے، وہ بھائی کے روپ میں خادم ہے۔ وہ ایک ایک لمحے اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کا حق ادا کرتے کرتے کرتے، ان کے لیے کماتے کماتے، ان کی عزتوں کی حفاظت کرتے کرتے یہ جہان چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کی خدمت باقی رہ جاتی ہے۔ عورت مارچ کرنے والی یہ ظالم عورتیں، یہ بے حیا بے غیرتی کا لباس پہنی ہوئی، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آزادی کے نعرے لگانے والی، یہ اللہ کی بھی گستاخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخ ہے۔ دیکھیے اس پوسٹر کو جس پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی توہین کرتے ہوئے عبارت کیا لکھی ہوئی؟ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، مجھے چپ کروا دیا گیا، اس کی آواز مسجد میں آج بھی گونجتی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والی، یہ فرانس کے کفار کے یہود و نصارہ کے نقشے قدم پر چل کر اسلام کا چولا پہن کر مسلمانوں کے اندر کھڑی ہو کر مسلمانوں کے پیارے نبی کو گالیاں دے رہی ہے، اس پیارے رشتے پر تہمتیں اور انگلیاں اٹھا رہی ہیں، اعتراض کر رہی ہیں، جو پیارا رشتہ عرش والے کی مرضی سے عائشہ کا محمد سے نکاح ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمیشہ یاد رکھو مسلمان عورت کی تم کبھی بھی آئیڈیل نہ ہو، نہ ہوگی، نہ کبھی ہو سکتی ہو۔ مسلمان عورت کے لیے آئیڈیل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جس نے علی سے کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضا، علی فاطمہ کا جنازہ رات کے اندھیروں میں اٹھانا، اور اس لیے رات کو اٹھانا کہ فاطمہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کی کفن کی چادر پر بھی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے۔ تم کہتی ہو دوپٹے اپنی آنکھوں پر باندھ لو، اور تم برہنہ ہو کر، باہیں کھلی ہیں، آدھا آدھا سینہ ننگا ہے، پیٹ ننگا ہے، گھٹنوں سے لے کے پاؤں تک ٹانگیں تمہاری برہنہ ہیں۔ تم پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فٹ آتی ہے، میں نے جہنم کے 2 اصناف میں سے وہ لوگ ابھی تک نہیں دیکھے، ان میں سے ایک جو لباس پہن کر برہنہ ہوں گی، یا تو وہ لباس ایسا پہنیں گی کہ ان کے جسم کے بہت سارے حصے ننگے رہیں گے، یا وہ لباس اتنا باریک اور شفاف پہنے گی کہ لباس پہننے کے باوجود ان کا پورا جسم نظر آئے گا۔ تمہارے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے دی کہ یہ جہنمی گروہ ہے۔ عورتوں، جب تم اس طرح بے پرد ہو کر، بے حیا ہو کر باہر نکلتی ہو، پھر کہتی ہو ہمیں کوئی کیوں دیکھتا ہے؟ تمہیں اسلام نے عزت غیرت کا ایک روپ دیا تھا، تم نے اس روپ کو اتار پھینکا اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل پڑی، ذلت تمہاری اسی دنیا کے اندر مقدر بن گئی۔ مسلمان عورت کی آئیڈیل سیدہ کائنات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تم کہتی ہو اپنا کھانا خود گرم کر لو، سیدہ کائنات خدیجہ الکبریٰ اپنے خاوند کے لیے کھانا بناتی ہیں، کھانا لے کر چلتی ہیں، پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہیں، غار میں پہنچتی ہیں، اپنے خاوند کے سامنے کھانا رکھتی ہیں، آسمان سے جبرائیل اتر آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہنا، اس کو جبرائیل کا سلام کہنا، اس کو خوشخبری سنانا، اللہ نے جنت میں موتی کا ایک محل تمہارے لیے تیار کر دیا ہے۔ یہ مسلمان عورت کی آئیڈیل ہے، اس کی سیرت پہ مسلمان عورت چلتی ہے۔ تم جیسی بے حیا مسلمان عورتوں کی آئیڈیل نہیں، تم خاوندوں کے خلاف بھڑکانے والی، وہ خاوند جو اپنی بیوی کو ملکہ بنا کر گھر میں بٹھاتا ہے، اس کے خرچے اٹھاتا ہے، اس کے زیور کی زکات بھی اپنے پیسوں سے ادا کرتا ہے، ہر خوشی کے موقع پر ان کو نئے سوٹ، نئی جوتیاں لا کر دیتا ہے، خود عید کے موقع پہ کبھی بناتا ہے تو بناتا ہے، اپنی بیوی کے لیے ہر موسم کا اہتمام کرتا ہے۔ تم خاوندوں سے توڑ کر حقیقت میں تم ایک مرد کی غلامی سے نہیں توڑ رہی، بلکہ تم بے حیائی کے راستے پہ، اس راستے پہ چل پڑی ہو جہاں عورت ایک خاوند کی غلامی برداشت نہیں کرتی۔ یہ بے حیائی کا راستہ تم جیسی عورتوں کا مقدر ہے، مسلمان عورت کا یہ کردار نہیں ہے۔ مسلمان عورت اپنے خاوند کی خدمت کر کے جنت کماتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عورت فرض نمازیں پڑھے، فرض روزے رکھے، عزت کی حفاظت کرے، خاوند کی اطاعت کرے، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کر کہے گا جہاں سے جی چاہتا ہے اے میری بندی جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ریپ ہو رہا ہے۔ جب شریعت کے مطابق سزاؤں کا اعلان ہوتا ہے تو اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہنے والی یہی مغرب کی پیدا کردہ اور ان کی اعلی کار یہود و نصارہ کی ایجنٹ عورتیں، موم بتی مافیا، یہ لبرل طبقہ اچھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ کسی کو موت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو سزا نہیں دی جانی چاہیے، وگرنہ یہ بل پاس ہوا، یہ بل پیش ہوا کہ جو ریپ کرتے ہیں، جو قتل کر دیتے ہیں، معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کو پھانسی دی جائے۔ تو اس قانون اور اس بل کی سب سے پہلے مخالفت انگریزوں کی پیداوار نے ہی کی تھی، انہی موم بتی مافیا آنٹیوں نے کی تھی، کسی اور نے نہیں کی۔ اور اگر ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی معاشرے کے اندر امن ہو جاتا۔ اسلام کی سزا آئے تو رکاوٹ سب سے پہلے یہی بنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مغربی آقا ان سزاؤں کو پسند نہیں کرتے۔ اور آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، یہ بے دین طبقہ، یہ لبرل طبقہ، یہ صرف اسلام دشمن ہے، ان کا کوئی اور کام نہیں سوائے اسلام دشمنی کے۔ اور یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں جا کے ڈانس کرتے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں میں موسیقی کے پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ انہیں نفرت اسلام سے ہے۔ کبھی مندر میں یہ کام نہیں کریں گے، کبھی گردوارے میں نہیں کریں گے، کبھی چرچ میں ان کے مذہب کے خلاف کوئی
عمل نہیں کیا جائے گا. صرف مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے یہ ایسے پروگرام کرتے ہیں. انہیں مولوی کی داڑھی سے نفرت ہے, یہودی اور سکھ کی داڑھی سے پیار ہے, انہیں مسلمان باپردہ عورت سے نفرت ہے, راہبہ کا پردہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے. کوئی مسلمان اپنی شلوار کو, اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے بلند کرتا ہے, سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لے آتا ہے, تو انہیں بہت نفرت ہوتی ہے. لیکن انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے کوئی شارٹ ٹراؤزر پہن کر اگر گھٹنوں تک کپڑا بلند کر کے آ جاتا ہے تو اس کے اوپر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کی دشمنی صرف اسلام سے ہے. اسلام کی بھی دشمن, مسلمانوں کی بھی دشمن. اللہ ان کو اگر ان کے نصیب میں ہدایت انہیں لکھی ہے تو ہدایت دے دے, وگرنہ ان کے وجود سے اسلامی معاشرے کو پاک کر دے اور ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.